السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، معصوم بچوں، الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں جو قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اور ہمارے اسلاف کے اقوال میں موجود ہیں، ان کی کچھ قربانیوں کو جاننا، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کون ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں جو اتنا بڑا مقام دیا، مرتبہ دیا، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، اور خود ان کی اپنی کیا محنت ہے، کیا جد و جہد ہے، اور کیا قربانیاں ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے اس سلسلے کے دوسرے مرحلے میں ہیں، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ۔ آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے، یہ حدیث مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی روایت سے ہے۔ اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام سعد بن مالک ہے۔ ابو سعید خدری سعد بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ اتفاق سے سعد بن مالک نام سے دو صحابہ کرام ہیں، دونوں ہی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ابو سعید خدری سعد بن مالک قبیلہ انصار کے ہیں، بنو خدرہ انصار کی شاخ ہے، مدنی صحابی ہیں، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہیں جن سے 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی گئی۔ ابو سعید خدری سعد بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ایک سعد بن مالک اور ہیں، وہ بہت ہی زیادہ مشہور صحابی ہیں، اور وہ ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ نے یقیناً ان کا نام سنا ہوگا، مہاجری قریشی صحابی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ 10 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں نام لے لے کر جنہیں جنت کی بشارت دی۔ ان میں سر فہرست خلفائے اربعہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر بقیہ 6 ہیں، انہی میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ اتفاق سے ان دونوں ہی صحابہ کرام کے نام سعد بن مالک ہیں، لیکن یہ سعد بن ابی وقاص سے مشہور ہیں، مہاجری ہیں، قریشی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہ دوسرے، یہ ان کے مقابلے میں کم عمر ہیں۔ ابو سعید خدری اپنی کنیت اور قبیلے کی طرف نسبت سے مشہور ہیں، انصاری صحابی ہیں، مدنی ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے بکثرت حدیثیں روایت کی ہیں رضی اللہ عنہ الصحابۃ اجمعین۔ تو اب یہ جو ہماری روایت ہے، یہ ابو سعید خدری سعد بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اور یہ حدیث مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ کئی سندیں ہیں اس حدیث کی، بعض سندیں ضعیف ہیں، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اور وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ طوبى لمن رآك وآمن بك، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى وآمن بی۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رآك وآمن بك، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طوبا لمن رآنی و آمن بی ثم طوبا ثم طوبا ثم طوبا لمن آمن بی ولم یرنی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طوبا، یہ طوبا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے طوبا لہم وحسن مآب۔ تو طوبا بعض روایات کے مطابق جنت کا ایک درخت ہے، جنت کا ایک درخت ہے کہ تیز گھڑ سوار اس کے نیچے سے گزرتا رہے گا لیکن اس درخت کو پار نہیں کر سکے گا۔ طوبا تو یہ جنت کا درخت ہے یا جنت کا ایک مرتبہ ہے۔ کس کے لیے جنت کا وہ مرتبہ، وہ مقام ہے، یا اس درخت کی لذتیں، جو کچھ اس درخت میں اللہ عز و جل نے نعمتیں رکھی ہیں، وہ کس کی قسمت میں ہے؟ لمن رآک و آمن بک، جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا، یعنی صحابہ کرام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب ہوئی، ورنہ بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعمر رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیکھنے کی سعادت انہیں نہیں ملی۔ مثلا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، مہاجری قریشی صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں اسلام لائے تھے، اور وہی ہیں جن کے تعلق سے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، سورہ عبس وتولی کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ اسی لیے محدثین یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ سے ملے ہوں اور ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو، ایمان کی حالت میں ان صحابہ کرام کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہیں۔ ضروری نہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت کافی مہینوں یا سالوں کی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، یہی ان کے لیے صحبت کا شرف کافی ہے، تو وہ صحابی ہیں، چاہے ایک لمحے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اجتماع ہوا ہو، ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وہ ملاقات رہی ہو، وہ صحابی ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طوبی لمن رآک و آمن بک، جس نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، اس کے لیے تو بڑی خوشخبریاں ہیں، جنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن رآنی و آمن بی، یہ تو ہے ہی، یہ تو طے ہے، یہ تو انشاءاللہ ہے ہی، لیکن اس میں بعد والوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں بعد والوں کے لیے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے تو جنت کے وہ مرتبے، جنت کے اس درخت کی نعمتیں، اللہ عز و جل کی طرف سے خوشخبریاں، سب کچھ ہے، لمن رآنی و آمن بی۔ لیکن ثم طوبا ثم طوبا ثم طوبا، لیکن پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت کے درخت کی نعمتیں ہیں۔ کون؟ لمن آمن بی ولم یرنی، جنہوں نے، جو مجھ پر ایمان لائے لیکن مجھے دیکھا نہیں، قیامت تک آنے والے تمام مسلمان۔ اب اس پہ دھیان دیجئے کہ ہمارے لیے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مگر آپ کی صحبت کا شرف حاصل نہیں ہوا، تابعین ہیں، اتباع التابعین ہیں، اور پھر سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں، ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ثم طوبا ثم طوبا ثم طوبا۔ تو کیا اس کا یہ مفہوم لیا جائے کہ صحابہ کرام کے لیے تو ایک ہی بار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے 3 بار فرمایا ثم طوبا ثم طوبا ثم طوبا؟ تو کیا یہ مفہوم لیا جائے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے زیادہ مرتبہ ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے زیادہ مقام ہے، یا بعد میں آنے والوں کے لیے زیادہ خوشخبریاں ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا درجہ بہت ہی زیادہ اونچا ہے۔ اس کا مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ تاکید ہے بس، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے لیے تو ایک ہی بار طوبا، ایک ہی بار ان کو جنت کی بشارت دی گئی، اور بعد والوں کے لیے 3 بار نہیں، یہ بس تاکید ہے۔
اور اس وجہ سے تاکید ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست باتیں سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جان کر ان پر ایمان لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ بھی کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ مگر بعد کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے دنیا میں، اللہ قیامت کے دن ملاقات کروائے، ہم لوگوں نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن اپنے بزرگوں سے، اپنے باپ دادا سے، اپنے علماء سے، بزرگوں اور باپ دادا کا یہ دین نہیں، دین تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ باپ دادا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہے، یہ مطلب ہوتا ہے، ورنہ یہاں پر بزرگی والا سلسلہ نہیں چلتا۔ اللہ کے دین میں کوئی بزرگی والا سلسلہ نہیں چلتا، مطلب یہ ہے کہ ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اللہ کا دین سیکھا ہم تک پہنچایا، ہمارے وہ نیک باپ دادا، اللہ ان سب سے راضی ہو، ان کو معاف کرے، جنہوں نے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا، اور ہمارے وہ علماء، اللہ عز و جل ان پر رحم فرمائے، ان سے راضی ہو، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ہمارے وہ علماء جنہوں نے یہ دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کہا، مگر دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی سعادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف ہمیں نہیں ملا۔ تو اب صحابہ کرام تو دیکھ کر ایمان لائے، صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا، آپ کو جانا، آپ سے سنا، آپ کی صحبت میں رہے، دنیا میں اتنی سعادتیں ان کو ملی، لیکن دنیا میں ساری سعادتیں ہم کو نہیں ملی، بس ہم نے یہ سنا کہ ہاں ایک نبی آئے تھے، انہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی، ہم نے کہا آمنا باللہ و آمنا برسولہ، بس ہم مان گئے، ہم نے اپنے ان لوگوں کی بات کو تسلیم کر لیا جنہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ ہاں اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری دنیا کے لیے، انسانوں اور جنوں کے لیے وہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے جا چکے ہیں، اور آپ کی وفات کو بھی اب 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان ساری باتوں پر، ان ساری چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا۔ تو اب اس لیے بس اسی وجہ سے تین بار کہا گیا کہ یہ جو خوشخبری صحابہ کرام کے لیے ہے نا، تو یہ نہ سمجھنا کہ بعد والے اس سے بالکل محروم ہیں، جی نہیں، بعد والے اس سے بالکل محروم نہیں ہیں، اگر ایمان لاتے ہیں تو گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو، انشاءاللہ جنتیں ان مسلمانوں کی بھی منتظر ہیں، جنتیں ان مسلمانوں کے لیے بھی تیار کی گئی ہیں۔ ایسا نہیں، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے جو کہا کہ آپ پر جو ایمان لائے اور آپ کو دیکھا ان کے لیے خوشخبری ہو، تو اس میں تھوڑی سی بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جو بعد والے ہیں گویا ان کو یہ سب نہیں ملنے والا، ساری خوشخبریاں، سارے مقام، سارے مرتبے صحابہ کرام لے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شک کو دور کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، تین بار فرمایا۔ مطلب یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ کرام ہی کے لیے سب کچھ ہے، یقیناً ان کے لیے تو سب سے اعلیٰ مرتبے ہیں، سب سے اعلیٰ درجات ہیں، سب سے اعلیٰ جنتیں ہیں، اللہ عز و جل کی رضا ان کو حاصل ہے، یقیناً ان کا معاملہ بہت ہی اونچا ہے، بہت زیادہ اونچا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متبعین ہوں گے، ان کے لیے کچھ نہیں، جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تو بعد والے بھی صحابہ کرام کے منہج پر اگر ہوتے ہیں تو پھر انہیں بھی پریشان ہونے کی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عز و جل نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ شیخ، دونوں کے لیے لفظ توبہ ہی ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دونوں میں، ہم نے بتایا کہ صحابہ کرام کے لیے، جیسے ایک عام مسلمان بھی جنت میں جائے گا اور صحابہ کرام بھی جنت میں جائیں گے، تو فرق کیا ہے؟ اس میں سے کہ اپنا پیڑ کا نام، جی، پیڑ کا نام ہے، جنت کا مرتبہ ہے، خوشخبری ہے، تو جنت میں جو اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں وہ صحابہ کرام کے لیے ہیں، اور پھر ان نعمتوں، ظاہر ہے ان نعمتوں پر مالکانہ حق صحابہ کرام کا ہے،
لیکن جیسے زائر ہوتے ہیں، آنے جانے والے ہوتے ہیں، فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، لطف اندوز ہونے والے ہوتے ہیں، تو سارے لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثلا جس طرح سے دنیا میں ہم کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بہت سے وہ لوگ جنہیں اللہ عز و جل نے ہم سے زیادہ مال و دولت دیا، ہم ان کے گھروں پر جاتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی جنت کے جو اعلیٰ ترین جنت کے مرتبے ہیں، یقیناً وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے ہیں، مگر وہاں بھی زیارتیں ہوں گی، مگر جنت میں بھی زیارتیں ہوں گی، جنت میں بھی دعوتیں ہوں گی، جنت میں بھی ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوگا، جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل کود اور جو کچھ بھی جائز مستیاں ہوتی ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ وہاں پر بھی ہوں گی۔ تو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں ہم صحابہ کرام کے تابع ہیں۔ اللہ اعلم۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ دوسری ایک چھوٹی سی روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کرام کا اکرام کرو، میرے صحابہ کرام کی عزت کرو، ان کا ادب اور احترام کرو، میرے صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ، کسی بھی صحابی کا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکنا، ٹھہرنا، کہیں آنا جانا، کسی بھی صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکنا، ٹھہرنا، کہیں آنا جانا، ساعتن، اگر تھوڑی سی دیر کا بھی رہا ہو، اگر تھوڑی سی دیر بھی کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں، کسی جگہ ٹھہرے ہوں، کہیں آئے ہوں، کہیں گئے ہوں، تھوڑی دیر کا بھی انہیں اگر یہ شرف ملا ہو تو خیر من عبادت احدکم عمرہ، تم میں سے کسی کی بھی عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے، تم میں سے کسی کی بھی عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں، خیر من عبادت احدکم 40 سنۃ، تم میں سے کسی کی 40 سالوں تک لگاتار کی گئی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ آپ نے جو حدیث سنی، آپ اس کو اب اس پچھلی حدیث کی طرف لے جائیے جس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، جب بعض صحابہ کرام سے کوئی بات ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی صحابی کو برا مت کہو، یعنی آپس میں ان کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ آپ سب کے سب ایک دوسرے کے لیے اپنے دل، اپنی زبانیں پاک رکھیں، صاف رکھیں، کوئی کسی کو برا نہ کہے۔ اور اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد میں ایمان لانے والوں کے درمیان فرق کرنے والی بھی وہ ایک حدیث ہے کہ آپ نے ان صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے، کہ تم میرے ان صحابہ کرام کو جو تم سے پہلے ایمان لا چکے، گرچہ اب آپ لوگ صحبت کے شرف میں برابر ہیں، سب کے سب صحابہ کرام، لیکن پھر بھی آپ سے پہلے جو ایمان لا چکے ان کا درجہ آپ سے بڑا ہے، تو انہیں کوئی کسی کو برا نہ کہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی، یعنی بعد والوں کی بات، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ کسی صحابی کے تھوڑے سے 1 مٹھی 2 مٹھی آدھی مٹھی، اگر کسی صحابی نے 1 مٹھی آدھی مٹھی 2 مٹھی جو بھی خرچ کیا ہو، گیہوں خرچ کیا ہو، اللہ کے راستے میں نمک دیا ہو، گیہوں دیا ہو، جو دیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، تھوڑا سا بھی کام کیا ہو، تو آپ کا احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرنا اس مقام، اس مرتبے کو، اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا کہ کسی صحابی نے 1 مٹھی آدھی مٹھی 2 مٹھیاں اناج بھی اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کیا ہو۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَاعَةً۔ موجودہ زمانے میں ساعہ کا مطلب ہوتا ہے 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ سے گھڑی کو بھی ساعتن کہتے ہیں، لیکن ایسی قیامت کا نام بھی ساعہ ہے۔ لیکن جب آپ حدیث میں یا پرانی عربی میں ساعتن کا لفظ پڑھیں گے تو اس کا مطلب گھنٹہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ وقت، کچھ وقت۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، ایک گھڑی کے لیے آئے، ایک گھڑی کے لیے، یعنی تھوڑے وقت کے لیے، کچھ لمحات کے لیے آئے۔
تو ساعتن کا مطلب ہوتا ہے کچھ وقت. تو کسی بھی صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزار لینا، کسی بھی صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی گزار لینا، خیر من عبادت احدکم عمرہ، تمہاری پوری عمر بھر کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں خیر من عبادت احدکم 40 سنۃ، تمہاری 40 سالوں تک کی گئی عبادتوں سے بھی بہتر ہے. اس کی وجہ صحبت کا شرف ہے. یہ ضروری نہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ عبادتیں کی ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ عز و جل نے جو صحبت کا شرف دیا، ان کے دل، ان کی نیتوں کی پاکیزگی، ان کے اخلاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے ان کی قربانیاں تھیں، اور جو کچھ جذبات تھے، انہی جذبات، ان احساسات، ان قربانیوں اور ان کی نیتوں نے، ان کے اخلاص نے انہیں دوسروں سے بہت ہی زیادہ اونچا کر دیا. یہ بہت ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی 60 سالوں تک عبادت کرتا رہے اور یہ کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو 22-23 سال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ان کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی کم تھی جتنی عمر میں پھر ان کی بعد میں وفات ہوئی، 2 سال کچھ مہینے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. 23 سالوں تک آپ کی یہ دعوت رہی، آپ کی زندگی رہی، آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کے بعد 2 سالوں بعد ابو بکر کی وفات ہو گئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کل گویا 25 سالوں کی عمر ملی جس میں انہوں نے عبادتیں کی اور جو بھی کیا. اب اگر کوئی آدمی آج 80 سال کا اور کہے میں تو 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور آج 60 سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جی بے شک آپ نے نمازیں زیادہ پڑھی، آپ نے روزے زیادہ رکھے، آپ نے بہت ممکن ہے زکوٰۃ بھی زیادہ دی، بہت ممکن ہے حج بھی زیادہ کیے، سب آپ نے کیا ہوگا، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت احدکم عمرہ. آپ کو اگر عمر نوح بھی مل جائے، 1000 سال کی عمر بھی آپ کو مل جائے، اور آپ پوری کی پوری عمر اللہ عز و جل کی رضامندی اور اس کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں، تو کسی صحابی کا کچھ لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار لینا، آپ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ اور زیادہ بہتر ہے. اسی لیے جب بعض لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے درمیان مقابلہ کیا، تو پہلے جان لیجیے مقابلے کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی. معاویہ صحابی ہیں، بس بات ختم ہوئی. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہیں، یقیناً ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن ان سے پہلے معاویہ بھی تو خلیفہ راشد ہیں. اگر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ہم خلفۂ راشدین میں سے شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی خلافت راشدہ کی طرز پر تھی، تو اگر خلیفہ راشد ہیں وہ، تو یقیناً معاویہ ان سے پہلے خلیفہ راشد ہیں، وہ تو صحابی بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. تو ایک شخص نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں آئے ہوں، کہیں گئے ہوں، ان کی ناک میں جو غبار گیا تھا نا، وہ غبار عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور صحابہ کے بعد والوں میں آپس میں کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کو جب کہہ دیا گیا کہ وہ صحابی ہے، بس ختم. اب وہ خیر کے اس آسمان پر پہنچ چکا کہ جہاں تک جانے کا کسی کے لیے تصور بھی ممکن نہیں ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یقیناً اللہ عز و جل نے انہیں بہت خیر سے نوازا تھا. انہوں نے دنیا کو، زمین کو خیر سے بھر دیا، اور جو کچھ انہوں نے خیر کیا تھا اللہ اس کا اجر دے ان کو، اللہ عز و جل ان سے راضی ہو یقیناً. اسی لیے ان کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ جب بات آئے گی کسی بھی صحابی کی، تو پھر کسی غیر صحابی کا صحابی سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کیا جائے گا، نہ فضل میں، نہ علم میں، نہ فقہ میں، نہ دین میں، نہ دیانتداری میں، نہ امانت داری میں، نہ عدل میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر قربانی میں. کبھی بھی کسی بھی صحابی کا کسی غیر صحابی سے موازنہ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ دوسرا آدمی کتنا ہی زیادہ
اچھا ہو، بہتر ہو، ہم اسے افضل، لائق اور فائق سمجھتے ہوں، لیکن کسی ادنا صحابی سے بھی کسی بعد والے کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدہم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی یعنی بعد والوں میں سے کوئی احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو بھی یاد رکھنا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کسی صحابی نے ایک مٹھی، آدھی مٹھی، دو مٹھی، تھوڑا سا بھی، بالکل تھوڑا سا بھی اگر اناج، جو، آٹا، گیہوں، کچھ بھی تھوڑی سی بھی حقیر سی بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے تو آپ کا وہ اتنا سونا بھی ان کی اس آدھی مٹھی، ایک مٹھی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں بھی عبداللہ بن عمر کی روایت سنن ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی پوری عمر بھر بھی اللہ عز و جل کی عبادت کرتا رہے تو کسی صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزار لینا اس کی پوری عمر کی عبادتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ان کی نیتیں، ان کے جذبے، ان کے احساسات، ان کے تصورات، ان کی قربانیاں، ان کی دین کی خاطر محنتیں، اور ہمارے اوپر آنے والی نسلوں تک ان کا جو احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، اپنے دین کی تبلیغ، اپنے دین کی دعوت کے لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ تو ان کی نیتوں نے، ان کے اخلاص نے، ان کے دل کی صفائی نے، ان کے ایمان کی مضبوطی نے، ان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے کہ بعد والے تمام لوگ مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دو روایتیں آج آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی، ان کا منہج اختیار کرنے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم کے تعلق سے بات یہ آئی تھی کہ کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جو صحابی ہیں مگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس وجہ سے صحابی ہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمانی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ تو حدیث بھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت ہے، جنت کا درخت ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ تو وہاں پر دیکھا سے مراد ہے جسے میری صحبت حاصل ہوئی، دیکھا سے مراد کیا ہے؟ جسے میری صحبت نصیب ہوئی، میرے ساتھ کا شرف جس کو ملا، تو یقیناً اس کے لیے تو بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ واللہ اعلم۔ ایک حدیث ہے، کچھ روایت سے آ رہی وہ ضعیف ہے، اور ایک دوسری روایت سے آ رہی ہے لیکن وہ سند صحیح ہے، تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس کی کئی سندیں ہوں، اگر کوئی سند اس کی صحیح ہے تو پھر ہم کو ضعیف سندوں کو دیکھنے ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کئی سندوں سے آئی ہے، کئی سندوں سے ہے، الگ الگ صحابہ کرام بھی ہیں، لیکن ہمیں جو سند ملی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچنے والی وہ صحیح ہے، تو پھر ہمیں ضعیف سندوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جس کی کچھ سندیں ہیں 2 4 6 8 10 اور سب کی سب ضعیف ہیں، تو پھر ہم وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سندیں اس قابل ہیں کہ ایک دوسری کو تقویت پہنچا سکیں۔ جب کئی سندیں لیکن سب ضعیف، اگر کوئی صحیح مل گئی تو کافی ہو جاتی ہے، ہم کو پھر ضعیف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ضعیف کو دیکھنے کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جبکہ کئی سندیں لیکن سب میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے، تو پھر وہاں ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ان سندوں کو اگر ملا دیا جائے تو وہ حدیث قابل اعتبار ہو جاتی ہے، حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر حسن تک پہنچتی ہے تو کس طرح سے پہنچتی ہے، وہ سب چیزیں ہم کو وہاں دیکھنی پڑتی ہے۔ جب ساری سندیں اس کی ہم کو ضعیف ملتی ہیں، کسی میں کوئی کمی، کسی میں کوئی کمی، تو وہاں پر دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایک بھی سند صحیح مل گئی تو پھر ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واللہ اعلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے، حدیث آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی عمر کے آخری مرحلے میں خطبہ دیا تھا، خطبہ ایسا تھا کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے دل لرز گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الوداعی خطبہ محسوس ہو رہا ہے تو ذرا ہمیں مزید کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں کر دیجئے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والے خلفاء کو، اور پھر اس کی وضاحت ہے وہ کب تک وہ رہے گی خلافت راشدہ، اپنے بعد میں آنے والے خلفاء کو چونکہ الخلفاء الراشدون المہدیون کہا تھا، اس لیے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. اس کا عام معنی ہے کہ وہ خلافت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق، خلافت النبوت بعدی 30 سنت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت نبوی منہج پر تھی، قائم رہی، اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. واللہ اعلم. جی ایک روایت جو آپ نے کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شرف سے نوازے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم کو کوثر ملے. جس نے ایک بار کوثر پی لیا تو پھر اب وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوثر پر ہوں گے تو کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، لیکن پھر انہیں وہاں سے فرشتے ڈھکیل کر لے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں، یعنی مطلب انہیں آنے دو، انہیں مت روکو. تو ان سے تو آپ کو جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیسا بگاڑ مچایا تھا. تو دراصل وہاں اصحابی اصحابی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہیں، معاویہ، نہیں، یہ مفہوم اس کا نہیں ہے. وہاں پر اصحابی اصحابی کا مراد ہے امتی امتی، یہ میری امت ہے، میری امت ہے. آپ ان کو پہچانیں گے نا، آپ اپنی امت کو پہچانیں گے. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا مختصر کہ ہم جو وضو کرتے ہیں، اپنا چہرہ دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اپنے پیر دھوتے ہیں، تو قیامت کے دن ہمارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. اب کوئی آدمی نیک رہا ہو تو بھی اس نے وضو تو کیا ہوگا، کوئی آدمی بدکار رہا ہو تو اس نے وضو تو کیا ہوگا. تو چونکہ اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان لیں گے، کہیں گے یہ میرے اس اصحاب ہیں، بمعنی میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو. پھر کہا جائے گا کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی تبدیلیاں کر دی تھی، دین میں بگاڑ اور فساد مچا رکھا تھا. تو اس سے مراد صحابہ کرام نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اس سے مراد تو ہمارے جیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو خرافات میں بدل دیا. واللہ عالم. تو اصحاب سے مراد امتی ہیں. واللہ عالم. سوال ہے کہ جامع کوثر یعنی حوض کوثر کا جو پانی ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. دیکھیے آدمی جیسے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، ایسا ہی ہے نا، اس نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پلائیں گے. تو بہت ممکن ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے، بہت ممکن ہے کہ اونچے درجے کے وہ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ جام پلائیں گے، وہ پانی پلائیں گے، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، وہ حوض آپ کا ہے، وہ نہر آپ کی ہے. ہر نبی کو حوض دیا جائے گا نا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو حوض دیا جائے گا، اور ان کے حوض پر جا کر ان کے امتی پانی پئیں گے. سب سے اچھا، سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے پیارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا. اس کی تو صفت ہی الگ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کے مالک ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو چیز دے دی جائے گی. اب وہ آدمی اس کا مالک ہے، اور جو آدمی اس اپنے مالک الحق کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہے، تو مفہوم یہی ہوا کہ اسی نے کھلایا، اسی نے پلایا. تو بہت ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض خوش نصیب ایمان والوں کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے وہاں، کیونکہ کروڑوں مسلمان ہوں گے نا انشاءاللہ، اللہ عز و جل ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو ان خوش نصیب افراد میں شامل کرے. کروڑوں افراد ہوں گے تو لازم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر معاونین موجود رہیں. اب کون ہوں گے؟ تو بہت ممکن ہے فرشتے ہوں، بہت ممکن ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہوں، بہت ممکن ہے. واللہ اعلم. یہ بارک اللہ فیک. یہ سوال ہے کہ آتا یوتی ایتاءن اور اعطا یعطی اعطاءن میں کیا فرق ہے؟ یہی نا، یا آپ نے زبان کا سوال کر لیا، زبان سے متعلق. تو دونوں کا مطلب ہوتا ہے دینا. آتا یوتی ایتاءن ثلاثی مزید فی سے ہے عوام کے سامنے، اور اعطا یعطی اعطاءن بھی ہے ثلاثی مزید فی سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، عطا کرنا، دینا، عطا کرنا. ربنا آتنا، اے ہمارے رب تو ہم کو دے. اور اسی طرح سے اعطنا، اعطنا بھی کہیں کہ دعا میں نہیں، مطلب امر کے صیغے سے ہے کہ کہیں امر کے صیغے سے کہیں اعطنا. قرآن میں کوئی دعا ایسی اعطنا نہیں نا.
نہیں، لیکن بہرحال معنی دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، دینا، ایتا یعنی دینا اور اعطا یعنی دینا، دونوں کے لغوی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ہاں وہ بدعا میں ہے، ربنا، وہ آتہم ہے، آتہم ضعفین من العذاب، وہ جہنمی اپنے جیسے جہنمیوں کے بارے میں کہیں گے اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو ڈبل عذاب دے۔ قال لکل ضعف، کا سب کو ہی بھرپور ملنے والا ہے، نسأل اللہ العافیہ، نسأل اللہ العافیہ۔ سوال یہ ہے کہ کوئی حدیث کیا معنوی اعتبار سے صحیح ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، حدیث کی سند اگر ضعیف ہے لیکن اس کا جو معنی ہے، اس کا معنی قرآن کریم کی کسی آیت سے ملتا ہے یا کسی صحیح حدیث سے ملتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے گرچہ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا معنی ہمارے یہاں پر بنیادی طور سے پایا جاتا ہے، بنیادی طور سے وہ معنی ہم کو ملتا ہے۔ مثلا کوئی حدیث لے لیتے ہیں مثال کے طور پر، ایک دعائیہ روایت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، مجھے کشادہ گھر دے، گھر میں کشادگی دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ اب یہ حدیث بعض روایات کے مطابق وضو کے بعد پڑھی جانے والی ہے، تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا، وضو کے بعد پڑھی جانے والی روایت یہ ضعیف ہے، لیکن بنیادی طور سے اب حدیث کے معنی پر آپ غور کریں تو معنوی طور پر وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ مجھے برکت دے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ مجھے کشادہ گھر دے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ میرے گناہ بخش دے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ معنوی طور پر کسی چیز کا صحیح ہونا جو ہمارے قرآن کریم کی آیتوں سے نہ ٹکرائے، اسلام کی بنیادوں سے نہ ٹکرائے، یا جو چیز ہمارے یہاں پر ثابت ہے اس سے نہ ٹکرائے، تو پھر معنی اس کا صحیح ہو سکتا ہے، لیکن سند اگر صحیح نہیں ہے تو اس پر حکم کون سا لگے گا؟ ضعیف کا حکم لگے گا، واللہ اعلم۔ سنت سے ثابت نہیں ہے نا کہ وہ دعا مطلب صحابہ نے کبھی استعمال نہیں کرے، تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ سنت سے ثابت ہے، ہم نے یہ کہا کہ وہ معنوی طور پر صحیح ہے، اگر کوئی آدمی اس کو دعا کی حیثیت سے پڑھتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی آدمی کہتا ہے اللہم بارک لی فی رزقی، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، دعا کی حیثیت سے بے شک وہ چیز پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کو اسی وقت پڑھنا تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، نہیں، دین کا حصہ نہیں بنائیں گے آپ، نہیں۔ اچھا پاس سے دعا کی جائے، ہاں جی ہاں، وہ دعا ہے، جی ہاں، جب تک وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایک دعا کی حیثیت سے اللہم اغفر لی ذنبی تو ثابت ہے، اللہم بارک لی فی رزقی یہ بھی ثابت ہے، اور کشادہ گھر یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، سعادت المرء، انسان کی سعادت میں سے ہے، تو اس طرح سے دعا ہم مانگ سکتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ وہ اسی وقت مانگی جائے تو پھر ہم کہیں گے وہ ضعیف ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ معنی تو اس کا ہمیں مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن چونکہ سند سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی لہٰذا ہم کہیں گے کہ نہیں وہ ثابت نہیں، پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہمارے کو، اس کی ہم کو ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی حدیث بنیادی طور سے ضعیف اور اس کا معنی کہیں اور سے ہم کو نہیں ملتا، کسی قرآن کی آیت سے، کسی حدیث سے، صحیح ثابت شدہ حدیث سے نہیں ملتا، تو پھر ہم کو ایسی حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ عقیدے میں نہ عمل میں ضرورت نہیں ہے ہماری۔ لیکن کوئی حدیث سند ضعیف ہے مگر اس کا جو معنی ہے، جس میں جو بات بتائی گئی وہ ہم کو کہیں اور بھی مل جاتی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں اس کی تائید اس روایت سے ہو۔ اللہ ایسی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے کے نور کی برکت میں اللہ قبول فرمائے، یا ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ استعمال کریں؟ تو یہ گویا وسیلہ لگانا ہوا، وسیلہ یہ توحید کا ایک مستقل چیپٹر ہے، انشاءاللہ آئے گا وہاں پر کتاب التوحید میں اللہ نے چاہا تو وسیلہ بے شک لگایا جا سکتا ہے، لیکن کن چیزوں کا وہ ہمارے قرآن نے، ہماری حدیث نے ہم کو بتایا ہے۔ آپ اپنے ایمان کا وسیلہ لگائیے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اپنے ایمان کا وسیلہ لگائیے۔ آپ اپنے عمل کا، آپ نے کوئی کام صرف اللہ کے لیے کیا ہو، آپ اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ لگائیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک ہے، آپ اس کے پاس جائیے، اس سے کہیں میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ زندہ ہونا چاہیے اور واقعی نیک ہونا چاہیے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں ایسی پریشانی تکلیف میں ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ جیسے صحابہ کرام آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، آپ میرے بچے کے لیے دعا کر دیجیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ایمان کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، آپ اپنے عمل صالح جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو ایسے عمل کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کسی نیک آدمی کی دعا کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مستقل انشاءاللہ یہ چیپٹر ہے، اللہ نے چاہا تو توحید کے مسائل میں یہ چیز آئے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، اور اس میں بھی آپ کے چہرے کے نور کا وسیلہ، تو یہ ساری خرافات ہیں، قرآن اور سنت سے مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں معلوم، واللہ اعلم۔ اجازت، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.